بات ہوگی زمین کی اور اس میں استادہ پہاڑوں کی، کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پا سکیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ استادہ پہاڑوں سے مزین زمین پر زندگی کا جنم، اس کی گہرائیوں میں چھپی معدنی دولت اور سینہ چیر کر نمودار ہونے والی فصلوں کی بہار کس کے لیے ہے اور کیوں کر ہے، یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے۔ اور اس نے اس زمین کے اندر بڑی برکت یعنی قسم قسم کی کانیں رکھی، اور اس میں اس کی نعمتیں 4 مراحل میں رکھی جو ہر طلبکار کے لیے برابر ہیں۔ لیکن معدنی دولت اگلتی، سینہ پھاڑ کر بیج نکالتی زمین کی یہ ساخت ترتیب کیسے پائی؟ اپنے وجود پانے کے ابتدائی دور میں زمین بے انتہا گرم تھی، یہاں زہریلی گیسوں کا غلبہ تھا، جبکہ آکسیجن ناپید تھی، سو زندگی کا وجود بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین نے اپنا مزاج بدلا اور گرم سے ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ چٹانوں سے گیسوں کے مسلسل اخراج نے زمین کے اطراف ایک غلاف کی شکل اختیار کر لی۔ اسی دوران زندگی نے سمندروں میں اپنا ابتدائی جنم لیا۔ یہ اپنی ابتدائی حالت میں صرف سمندر میں ہی پنپ سکتی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹموں کا ملاپ بڑی بڑی ساختوں کی پیدائش کا سبب بنا، جنہیں مائکرو مولیکیولز کہا جاتا ہے۔ نئے مولیکیولز نے مزید مولیکیولز کو جنم دیا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے زندہ اجسام کی خودکار افزائش نسل کو وجود بخشا۔ زندگی نے سمندر سے زمین تک کا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بھی آپ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا، جس کا جواب کافی دلچسپ ہے۔ زندگی کی ابتدائی تخلیق کے دوران بہت سے زہریلے مادے تحلیل ہو گئے، اور یوں آکسیجن کا جنم ہوا۔ آہستہ آہستہ فضا ان ترکیبی عناصر میں ڈھلتی چلی گئی جو آج روح زمین پر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی نو ترکیب شدہ فضا میں حشرات، سمندری مخلوقات، ممالیہ جانور اور بالآخر اشرف المخلوقات نے جنم لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کرۂ ارضی کی خلافت کا تاج پہنا کر مابعوث فرمایا۔ زمینی زندگی کا آغاز پانی ہی سے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے اب تک زمین کا غالب حصہ پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ابھی تک زمین کا 29% حصہ خشکی، جبکہ 2/3 سے بھی زیادہ پر پانی کی حکمرانی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ انبیاء میں اسی حقیقت کو اشکار کرتے ہوئے سوال کیا، کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اشرف المخلوقات کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا۔ زمین والوں کے لیے روحانی سلسلہ نبوت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ہدایت الہی کو انسان کی ضرورت کیوں سمجھا گیا؟ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کیوں کہا گیا؟ اور اس کھلے دشمن سے زمین پر بسنے والی اشرف ترین مخلوق کو کیا خطرہ تھا؟ آگے بڑھیں گے اور انہی سوالات کے جواب بھی آج کی اسی ایپیسوڈ میں دیں گے۔ قوانین فطرت کے مطابق انسان میں جسمانیت، حیوانیت اور ملکیت سب کچھ موجود ہے، اور ان سب خوبیوں کے لوازمات انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ نے انسانی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کی ذمہ داری خود پر رکھی ہے، اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کے زیر نگیں رکھ کر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ انسان کل کائنات کے حقائق لطیفہ کا مجموعہ ہے، اور سب مخلوقات انسان کی خادم اور انسان ان سب کا مخدوم ہے۔ انسان کو یہ عظیم الشان اعزاز دامن نبوت سے وابستہ رہنے سے ملا۔ پیغمبری کیوں ضروری تھی؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے پہلو سے قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن میں اللہ نے انسان کو کن القابات سے پکارا؟ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ جھگڑالو ہے اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ طرز تخاطب انسان کی جسمانی کم ہمتی اور فکری ذلیدگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کمزور وجود ہے، اور دوسری طرف وہ ذات جس کی ابتدا کی کوئی خبر ہے اور نہ انتہا کی۔
حواس خمسہ جس کے فہم و ادراک سے عاجز ہے کیونکہ اس کا اپنا اعلان ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ یہاں نبوت ظالم، جاہل، ناشکرے، جھگڑالو اور جلد باز انسان کی روحانی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت اپنے لطف بے پایاں اور لامحدود کرم کا اظہار اما یاتینکم کے الفاظ سے تسلی دیتے ہوئے کیا، کیونکہ زمین پر اس کا مقابلہ ایک عدو مبین یعنی کھلے دشمن سے تھا، اس لیے ہدایت انسانی کا کام انہی انبیاء اور رسول سے ہوا۔ شیخ سرہندی لکھتے ہیں کہ امام رازی نے فرمایا، نبوت کے لیے جن افراد کا انتخاب ہوتا ہے ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی جاتی ہیں۔ انسانیت کا وقار انہی نفوس قدسیہ سے ہے، اس لیے تمام کمالات یہاں درجے کمال پر نظر آتے ہیں، ان کی صفات مخلوقات سے جدا ہوتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات، صفات اور آخرت کے حقائق کو جس طرح جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ انبیاء اقوال و اعمال کی وہ صحیح ترین میزان ہے جو اللہ کے بنائے ہر معیار پر پورے اترتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبوت وہ سفارت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جاری ہوتی ہے۔ نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں شائبہ ذلیت کی آمیزش نہیں۔ نبوت کا عروج حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور نزول خلق کی طرف۔ مقام نبوت ذاتی استعداد اور چلہ کشی کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف فضل الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ نبوت دراصل انسانیت کے لیے رحمت خداوندی ہے، کیونکہ انسان حق تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے سے عاجز ہے اور عقل توحید کی دولت عظمیٰ کے اسبات سے قاصر۔ اس لیے نبیوں کی رہنمائی کے بغیر صراط مستقیم کی پہچان اور اس پر سفر انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ بظاہر کمزور نظر آنے والے انسان سے فطرت کا تقاضا صرف اتنا کہ وہ مشرق و مغرب کے رب کی کھوج کرے، تلاش کے اس سفر میں اپنے فکری اثاثے بروئے کار لائے اور کائنات میں بکھری جا بجا نشانیوں سے سبحان تعالیٰ کا پا کر تسلیمات کے اعلیٰ مدارج طے کرے۔ حقیقت میں خدا کی تلاش ہی انسان کی ترقی کا راستہ ہے۔